بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کیا کہیں گے یہ فکر پوری زندگی جینے نہیں دیتی، مگر خدا کیا کہے گا ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہماری روزمرہ غذاؤں میں بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ اگر ہم انہیں درست طریقے سے اور اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شکر اور گڑ عام طور پر ہر ایک کے لیے مفید ہیں، اور اگر مناسب مقدار میں استعمال کیے جائیں تو نقصان نہیں دیتے۔ جو شخص سونے سے پہلے گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی کھا لیتا ہے، اس کے جسم میں درد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹھنڈے پانی میں ہلکی ہوئی شکر مریض کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ شکر بلغم کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کھا لے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال معدے کو اچھی طرح صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بال گرنے سے بچتے ہیں اور جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ ہر کھانے کی ایک زینت ہوتی ہے اور دسترخوان کی اصل زینت سلاد ہے۔ ناظرین، گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ زیادہ پانی پی کر پھل کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ہاتھ، پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنی غذا کا حصہ بنا لیں۔ ناشپاتی دل کو طاقت دیتی ہے، اور جب دل صحت مند ہو تو انسان پورے جسم کے لحاظ سے تندرست رہتا ہے۔ اس لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار ناشپاتی ضرور کھانے چاہیے۔ بارش کا صاف پانی پینا معدے کو صاف کرتا ہے اور مختلف امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کریں، کیونکہ اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ چنے کمر کی درد کے لیے نہایت مفید ہیں۔ جو شخص بلا وجہ رنج و غم محسوس کرے اسے چاہیے کہ سر دھوئے۔ اگر کسی کو پیٹ میں شدید درد یا مروڑ ہو تو ایک اخروٹ کو سخت چھلکے سمیت گرم کر کے چھلکا اتار کر فوراً کھا لیں، انشاءاللہ آرام آئے گا۔ تیل کا استعمال مایوسی کو کم کرتا ہے۔ سر کی بالوں میں کنگھی کرنے سے بہار میں کمی آتی ہے، جبکہ داڑھی میں کنگھی کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ گرم یا میٹھی چیز کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ معدے کی تکلیف سے بچنے کے لیے کھانے کے دوران پانی پینے سے گریز کریں۔ مولی کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ غذا کو ہضم کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے اور پیشاب آور ہے۔ تربوز دماغی صلاحیت بڑھاتا ہے اور نزلہ زکام میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ جب کسی بچے کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے اس کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سر کے بال اگر آگے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ دائیں بائیں سے سفید ہوں تو سخاوت کی نشانی ہے، اور پیچھے سے سفید ہونا بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بچے کی ناف کاٹنے سے پہلے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے سے بچہ خوف اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ شادی ضرور کیجیے، مگر طلاق سے بچیے، کیونکہ طلاق ہونے پر عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس 1 درہم ہو تو آٹا خریدنے کی بجائے نمک خریدو، کیونکہ آٹے میں بے برکتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے نزلہ نہیں ہوتا، رنگت نکھرتی ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں، اور یہ طبی معدے کے امراض میں مفید ہے۔ کریلے کو کاٹ کر بیج سمیت خشک کر کے پیس لیں اور صبح شام آدھا چمچ کھائیں، انشاءاللہ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار میں 1 کپ نیم گرم پانی چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ پئیں، معدہ درست رہے گا، قبض نہیں ہوگی، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ چین میں یہ طریقہ بہت مقبول ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے
روز صبح 2 جوے لہسن اور 1 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ نزلہ زکام میں خشک خوبانی چوس کر نیم گرم چائے پئیں۔ ادرک چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور معدہ بھی درست رہتا ہے۔ کھجور ایک مکمل غذا ہے جو طاقت، خون، نظر، دل اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ سنت نبوی بھی ہے۔ ناک بند رہنے کی صورت میں کھانے کے بعد پانی میں لونگ ابال کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے محسوس غذائیں جیسے کھیرا، مولی، کدو، مچھلی، دہی، انار، گریٹ فروٹ، زیتون کا تیل وغیرہ مفید ہیں۔ پروسٹیٹ کے مریض رات کو دودھ میں کھجور ابال کر استعمال کریں۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں، شفا ملے گی۔ داغ دھبوں کے لیے زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے بریسا مفید ہے۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے 14ویں کا چاند دیکھیں۔ خراٹوں کے لیے نمک ملے گرم پانی سے غرارے کریں۔ خون کی کمی میں منقع اور دودھ فائدہ دیتا ہے۔ معدے کی کمزوری میں ساگو دانہ دودھ میں پکا کر کھائیں۔ جوان رہنے کے لیے کھیرے کا رس لگائیں۔ تلوں کا تیل بالوں کے لیے مفید ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے سونف اور املتاس کا استعمال کریں۔ ناریل پانی شوگر میں فائدہ مند ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے سرما، بادام اور مصری کا استعمال کریں۔ زندگی کے 5 اصول یاد رکھیں۔ دعا سے پہلے یقین، بولنے سے پہلے سننا، خرچ سے پہلے کمانا، ہار ماننے سے پہلے کوشش اور مرنے سے پہلے جینا سیکھیں۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جانا کہ جن لوگوں نے کبھی آپ کا رد کیا ہوا، جب وہ اچانک آپ کو دیکھیں تو انہیں آپ کو کھونے کا افسوس ہو۔ میں روز گناہ کرتا ہوں اور وہ اپنی رحمت سے چھپا لیتا ہے۔ میں اپنی عادتوں سے مجبور ہوں، وہ اپنی رحمت سے مشہور ہے۔ ناظرین، ایک بات قسمت انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراثت میں دشمنی نہیں دی تو اس نعمت پر اپنے بڑوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ عورتوں کے جھگڑے اکثر مردوں کی جنگوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ لیموں کے چھلکے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچا امرود کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا اور روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال حافظے کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم پریشان ہو جاؤ تو حسبی اللہ پڑھو، اللہ کے حکم سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بخار میں افاقہ نہ ہو تو چاولوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے آرام آتا ہے۔ اگر نظر کمزور ہو تو صبح اٹھ کر پالک کے پتوں کو دیکھنا مفید ہے اور ٹانگوں کو مضبوط رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا چاہیے۔ ناظرین، روٹی اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ دہی کا زیادہ استعمال پیشاب کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ زیتون کے تیل کی 1 بوند ناک میں ڈالنے سے ناک کی ہڈی کو فائدہ ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ جائیں تو کچے ٹماٹر کا رس متاثرہ جگہ پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کا استعمال بڑھائیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکل وقت میں دعا مانگتے رہو، کیونکہ جہاں انسان کی ہمت ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن پیشاب کی روانی بہتر کرتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ خواب میں عورت کا بال کھلا دیکھنے جلد شادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں بیماریوں کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تھکن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے تازگی آتی ہے۔ جنہیں کمر درد کا مسئلہ ہو وہ نرم بستر کی بجائے فرش پر سونے کی عادت ڈالیں۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے۔
دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی کم اور قبض ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، بالوں میں زیادہ کنڈیشنر لگانے سے بال بے جان ہو جاتے ہیں۔ سمندری نمک چکھنے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے بادام مفید ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے کمزوری دور رہتی ہے۔ جسم پر خارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش فائدہ دیتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ سلاد کھانے سے سانس کی تکلیف کم ہوتی ہے اور خون جمنے سے بچتا ہے۔ کمزور افراد کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانا طاقت بڑھاتا ہے۔ دہی کو کھٹے پھلوں کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، کچا گاجر کھانے سے چہرے کی جھریاں کم ہوتی ہیں۔ زیادہ برف کھانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ گندم اور چنے کے آٹے کی روٹی شوگر کنٹرول رکھتی ہے۔ زیادہ انڈے سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ رات کو 7 بادام بھگو کر صبح کھانے سے نظر اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ پالتو جانور ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں۔ چہل قدمی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے۔ ناظرین، سرکہ سبزیوں اور پھلوں سے زہریلے اثرات کم کرتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی کے برے وقت کم کر دے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کھانا پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جو لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتے ہیں۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمکین لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ بغیر چینی کے الائچی والا دودھ معدے کی جلن ختم کرتا ہے۔ ناظرین، شہد ملا گرم پانی گردوں کے لیے مفید ہے۔ آملے کا مربہ جگر کی گرمی کم کرتا ہے۔ نمک کے پانی سے غرارے گلے کے درد میں آرام دیتے ہیں۔ غصہ دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں۔ کسی پر مکمل بھروسہ یا رائے قائم کرنے سے پہلے وقت دیں۔ دودھ پلانے والی خواتین کلونجی کا استعمال کریں۔ بالوں کی خشکی کے لیے انڈا، دہی اور سرسوں کے تیل کی مالش مفید ہے۔ سونے کا بہترین وقت رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک ہے۔ موبائل فون ہمیشہ بائیں کان پر سنیں۔ خارش والی جگہ پر کلونجی لگانے سے آرام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائی رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔